یہ چھوڑ دے تاکہ آنے جانے والے دوستوں کو کرنا. سبحان اللہ. ابھی مولانا علامہ عبد الرحمن صاحب قبلہ نے ولایت کے بارے میں گفتگو کی ہے. یہ بات بڑی ایک یادگاری بات ہے کہ سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ولیوں میں سے صرف 2 شخص کا ریکارڈ بتایا گیا ہے. ایک آصف بن برقیہ کا اور ایک جناب سیدہ مریم کا. اور تیسرے شخص کا جو نام لیا ہے وہ اس طور پر لیا ہے کہ وہ مسلمان تھا لیکن نبی سے ٹکر لے کے کافر ہو کے مرا ہے، بلم باور. تو یہ ضروری نہیں کہ اگر سب کا ریکارڈ قرآن میں نہیں آیا تو زیادہ ولی نہ ہوئے ہوں، مگر یہ ہمارے عقائد کی کتابوں نے لکھا ہے کہ جو تعداد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں اولیاء اللہ کی ہے، یہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں یہ نہیں گزری. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی اولادوں میں کوئی امام مہدی بھی نہیں گزرا. وجہ کیا تھی؟ کہ ہر نبی کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا تھا، تو اس نبوت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نیا نبی آتا رہا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم ہو گئی تھی، لیکن انسانیت کی ہدایت کے تقاضے تو بدستور باقی تھے. اس لیے ضرورت تھی نا کہ اس انسانیت کو معلوم نہ کیا جائے. پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمرہائے اولیاء اللہ کو پیدا فرمایا، اور اس میں ان کو واقعی اولیت دی ہے کہ جن کے اندر ولایت ہے مگر خون رسول کی پہلی شرط ہے. خاندان نبوت کے ساتھ ان کا تعلق پہلا تعلق ہے. جیسا سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام نے کل الناس من شجرات شتیٰ الا انا وعلی من شجرۃ واحدہ، کہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی اصلیں آپس میں مختلف ہیں، میری اور علی کی اصل ایک ہے. اور کسی شخص کو یہ نہیں فرمایا انا من کا و انت منی. جناب مولا فرمایا کہ یا علی و انت منی و انا من کا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے، حسین تو مجھ سے ہے میں تجھ سے. یہ بات میری اطلاع کے مطابق اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سے کسی دوسرے شخص کو حضور نے نہیں فرمائی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام تمام امت کا سردار جس کا نام ہے صدیق اکبر، لیکن سرکار کو پتہ ہے جتنی بھی بڑی شان والا ہے، علماء کرام کی ذات تباہ کے لیے عرض کروں گا، کتنی بھی بڑی شان کا ہے پر اس کی شان اسی کے شان کے ساتھ ختم ہے. قیامت تک اس کا یہ سلسلہ تعلیمات اس روانی سے نہیں چلے گا. میری بات کو آپ نے انصاف کے ترازو پہ تولنا. میں نے اگر کوئی آج سے 50 برس بھی پہلے کوئی غلطی کا کلمہ کہا ہے نا، ثابت ہو جائے تو میں اپنے مرتبے کو کچھ نہیں سمجھتا، میں چوراہے میں کھڑے ہو کر کے نا اپنی غلطی کا اعتراف کروں گا. بندہ مومن سے اگر کوئی خطا ہو جائے اس کا اعتراف کر لینا بھی یہ ایمان کی علامت ہے. میں اس رائے کا مالک نہیں، جو بات میں نے کہی ہے وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اتنی بات ہے کہ جو بات میں نے دیکھی نہیں ہے کبھی کی نہیں. پھر جتنا سارا اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح اور سقیم میں فرق کی قوت بخشی ہے، کسی مضبوط اور کمزور دلیل کو آپ سے کمپیئر کرنے کی جو صلاحیتیں اللہ نے مجھے دی ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ بخشی ہے، میرا پورا کتب خانہ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی کہ جس کتاب پر میرا لکھا پڑا ہوا کچھ نہ میں نے کام کیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ فاروق اعظم پوری امت میں دوسرے درجے پر سب سے افضل ہیں، مگر سرکار کو پتہ ہے عمر کی جتنی بھی شان ہے وہ اسی کے ساتھ خاص ہے. قیامت تک اس کی اولاد میں وہ سلسلہ تعلیمات، وہ سلسلہ عظمت اس روانی سے نہیں جائے گا جس روانی کے ساتھ حضرت صدیق اکبر میں فاروق اعظم میں موجود ہے. مگر میری فاطمہ کا جو سلسلہ تعلیمات ہے، یہ فاطمہ کا خون چلتا ہی چلا جائے گا. حسن و حسین آئیں گے ان کا اپنا رنگ ہوگا، زین العابدین آئیں گے ان کا اپنا رنگ ہوگا. شاید آپ کی اطلاع میں یہ بات ہو یا نہ ہو، آج اس پر ریسرچ ہو چکی ہے کہ تصوف اور سلسلہ ولایت کی کے 2 شعبے ہیں. ایک کا نام ہے تصوف سلفی اور ایک کا نام ہے تصوف سنی. اس پر میرے پاس کتابیں کو کتب خانے میں موجود ہیں، دیکھنے کے بعد یہ بات کر رہا ہوں.
ادب کے اساتذہ نے بھی اس پر ریسرچ کیا، وہ میرے پاس موجود ہے. ان کا جو تصوف سنی ہے اس کے بانی امام زین العابدین اور تصوف سلفی کے بانی حضرت امام مالک ہے. یہ جو جملہ ایک بولا جاتا ہے جس کو شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اشاعت العلمات کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن جمع بینہما فقد تحقق. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کوٹیشن ہے یہ کہ جس آدمی نے صوفیت اختیار کی اور علوم دینیہ کا اس کے اندر عنصر موجود نہیں ہے تو پھر وہ آدمی بے دین ہو کر کے مرتا ہے. جس آدمی کے پاس علوم شریعہ کا عنصر تو موجود ہے لیکن روحانیت کا پہلو، علوم باطنیہ کا والیوم زیادہ ہے بنسبت علوم ظاہریہ کے، اس لیے ابن تیمیہ جیسا ایک بھٹکا ہوا انسان وہ بھی کہتا ہے جو نبی کے علوم ظاہریہ کا قائل ہو، علوم باطنیہ کا منکر ہو، اشد کفر من الیہود والنصارى، وہ کافروں اور نصرانیوں کے کفر سے بھی بڑے درجے کا کافر ہے. یہ اس نے لکھا ہے. کیوں کہ ظاہری علوم کا والیوم ان کا مقدار کم ہے، باطنی علوم جو سرکار کے ان کی والیوم زیادہ ہے. جو تھوڑے کا قائل ہے بہت کا منکر ہے وہ یقیناً مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اس نقطۂ نگاہ سے آپ کو ماننا پڑے گا کہ امام مالک یہ کہنے میں حق بجانب ہے جس آدمی نے سرکار کے علوم ظاہریہ تو حاصل کیے اور باطنیہ کا نہ وہ قائل ہوا نہ وہ ٹچ کیے تو فرمایا وہ آدمی جو ہے وہ فاسق و فاجر ہو کر کے مرتا ہے. اور جس آدمی نے ایسا کیا کہ ان دونوں علموں کو جمع کیا، علوم ظاہریہ بھی پڑھے علوم باطنیہ بھی پڑھے، علم الاحکام بھی پڑھا علم روحانیات بھی پڑھے، اس آدمی نے درجہ تحقیق کو پہنچ لیا ہے. اگر وہ نعرہ تحقیق اب لگائے تو پھر تو صحیح ہے. اس کی تحقیق کی ہے حضرت شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. اس پر ایک باتیں آپ کی ضیافت طبع کے لیے عرض کر دوں. اس کی بنیاد کہ اس سے پیشتر بھی تو انسانیت کو خدا کی تلاش رہی ہے. آپ سے توجہ کا طلبگار ہوں، آپ میری باتوں کو گپے سمجھ کے نہیں سنیں گے، یہ میرا خون جگر ہے. اب بھی میں ایوریج انسانوں سے میری صحت اچھی ہے، مجھے باقی لوگوں کے مقابلے میں نیند زیادہ آنی چاہیے، لیکن جن جن گھروں میں میرا ڈیرا ہے، کیوں یہ سفید داڑھی والا جو بندہ ہے نا بابا، میں اسی طرح تھا یہ میرے سامنے پیدا ہوا ہے. بھئی تمہارے گھر میں جتنا میرا آنا جانا ہے رات کے وقت سویا ہوا مجھے دیکھا ہے کبھی؟ اس طرح آپ کے گھر میں میرا جانا ہے، کبھی میں رہا ہوں کبھی سویا ہوا مجھے دیکھا ہے؟ آج جب آپ کے گھر میں میرا کبھی رات کو سویا ہوا مجھے دیکھا ہے؟ اس کا مطلب میں کام کرتا ہوں، رات میں میری اور کوئی مصروفیت تو نہیں ہوتی. کبھی ٹیلی فون بجتا تو آپ کو سنائی نہیں دیتا، سب لوگ یہی گلا کرتے ٹیلی فون بند ہے جی ٹیلی فون بند ہے. اس لیے میں کہوں گا توجہ سے یہ میرے بات سنیں. یہ کروڑہا مندر، لکھوں کھا گرجے، یوگا کمانے کی خانقاہیں، حتیٰ کہ انسان خدا کی تلاش میں خواہ کتنا بھی اس نے دھوکہ کھایا ہے لیکن تلاش میں مخلص ہے. خدا کی تلاش کرتے کرتے گائے کے سامنے جھک گیا، بچڑے کے سامنے جھک گیا. پہچاننے میں اسے غلطی کھائی ہے نا. آپ جستجو کی تعداد دیں، جستجو تو اس کی ہے، پہچاننے میں اسے غلطی کیوں کھائی ہے؟ مدینے والے سے جدا ہو کے. صدیق اکبر کو تو یہ غلطی نہیں لگی نا، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، حیدر کرم، یہ غلطی نہیں لگی نا. کیوں نہیں لگی؟ حق را بچشم گرچہ ندیدند لیکنش، حافظ شیرازی کا کلام ہے. حق را بچشم گرچہ ندیدند لیکنش، از دیدن جمال محمد شناخت، از دیدن جمال محمد شناخت. اگرچہ خدا کو نہیں دیکھ سکے لیکن تو ملیو تے ساجن. آسان بندہ خدا کی تلاش میں مارا مارا پھرا ہے. اس کے لیے بندے نے کیا کیا ہے؟ ایک طبقہ ہے جو دلائل اور مسائل کے ذریعے سے خدا کو تلاش کرتا رہا، مگر ان دلائل اور مسائل میں آسمانی وحی کو استعمال نہیں کیا. ان کا نام ہے فلاسفہ. وہ دنیا میں ایک گمراہ قوم تسلیم ہوتی ہے. اپنے دلائل میں اتنی قوت جانتے رہے. کیوں جانتے رہے؟ وہ بہت پڑے ہوئے ہیں.
نبی کی تعلیمات کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ ان کو یہ غلط فہمی رہی ہم یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں، ہم کالجوں کے پڑھے ہوئے ہیں، ہم بڑے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، ان کو یہ نہیں پتا جو رب پاس ہے اس کو چھوڑتے ہیں، جو یونیورسٹی پاس ہے وہ کہاں مقابلہ کر سکتا ہے؟ خدا کی تلاش میں دلائل اور مسائل استعمال کیے، یہ جالی نوس، بطلی موس، ایرسٹوٹل، یہ سوکریٹ، بوکریٹی، یہ سب لوگ جو ہیں یہ فلسفہ ہیں، یہ خدا کی تلاش میں رہے، دلائل تلاش کر کے خدا کو ڈھونڈتے رہے، اس میں اس کی وحی کو نہیں استعمال کیا جو رب کی طرف سے معمول ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ خدا کی تلاش تو اس راستے سے کرے جو خدا سے پہلے ملا ہوا ہو، اس کو بیچ میں سے نکال کے تلاش کرتے رہے، اس لیے ان کو غلط فہمی لگی، وہ فلاسفہ کہلائے، ان کے ذریعے سے ہدایت نہیں مل سکی۔ دوسرا طبقہ ہے، اس کو کہتے ہیں پریپیٹیٹک فلسفی، انگریزی میں پریپیٹیٹک فلسفی، فلسفہ مشائیہ جس کو کہتے ہیں، فلسفہ مشائیہ کا ترجمہ انگریزی میں پریپیٹیٹک فلسفی ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ فکر و نظر کے ذریعے سے، میڈیٹیشن کے ذریعے سے، مراقبے کے ذریعے سے، شاید میں بھی اس پر گفتگو نہ کرتا، لیکن آپ لوگ بات چلیے تو بتا دوں کہ یہ اصل میں کیا قصہ ہے۔ اسے میڈیٹیشن کے ذریعے سے خدا کو تلاش کرتے رہے، مگر اس میڈیٹیشن میں، اس مراقبے میں آسمانی وحی کو استعمال نہیں کیا، اس لیے یہ لوگ بھی خدا کو نہ پا سکے، ساری زندگیاں بیت گئیں پر رب نہ مل سکا۔ صحرا میں جاتے جاتے سرکار سے نگاہ لڑ گئی، سرکار نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، کہا مانتا ہوں رسول۔ لمحہ بھر پہلے ایک بدو صحرائی تھا، خدا سے کوئی تعلق نہیں تھا سوائے روٹی کھانے کے، اس کے رب العالمین کے دسترخوان سے روٹی کھاتا تھا، مگر اب وہ ایک ہی نظر میں ولیوں کو پیچھے چھوڑ کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے پار ہو گیا۔ اس سے آپ کو ماننا پڑے گا کہ نبی کی بارگاہ کی ایک نگاہ کا جواب پورے انسانوں کی پوری قوموں کی زندگی اس کا جواب نہیں۔ تو جو ایک نگاہ سے یہ کام کر سکتا ہے، اس کے کندھے پر کئی سال کھیلنے والے ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ اس کے گھر پیدا ہونے والوں کا مقابلہ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس کے خون سے پیدا کرنے والوں کا مقابلہ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ انصاف بھی کوئی چیز ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اتفاق سے میں سید خاندان میں پیدا ہوا ہوں، اگر میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا بوچی بھی ہوتا، سرکار کا کلمہ پڑھتا ہوتا، میری بھی بڑی عزت تھی، سرکار کا درزی ہوتا، لاکھوں کروڑوں سے میری زیادہ عزت ہوتی۔ یہ اس طرح نہ سمجھے کہ میں اس گھر میں پیدا ہوں، حمایت کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں میں خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، خدا میرا مجھ سے پوچھے گا۔ یہ باتیں وہ جو آن ریکارڈ موجود ہے وہ عرض کروں۔ اچھا، تو اب وہ مراقبے والے پیچھے رہ گئے، خدا نہ مل سکا۔ کیوں نہ مل سکا؟ اس لیے نہ مل سکا کہ اپنے مراقبے میں انہوں نے بھی یہ آسمانی کو استعمال نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں ایلومینیٹنگ فلسفی، جس کو فلسفہ اشراقیہ آپ کہتے ہیں۔ یہ فلسفہ اشراقیہ ہے، پہلے جس کا نام لیا وہ فلسفہ مشائیہ ہے، پریپیٹیٹک فلسفی اور انومینیٹنگ فلسفی، یہ دو طرح کی فلسفی ہیں۔ اس فلسفے کی دوڑ میں لوگ مارے پھرے، کچھ نہ مل سکا، سرکار کی بارگاہ میں آگے آتے کہ بیڑا پار ہو گیا۔ اب اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے ہاں دو یادگاریں ہیں۔ جن لوگوں نے دلائل اور مسائل کے ذریعے سے رب کو تلاش کرنا چاہا، ان کا دلائل تو اس سے لیں جس نے بدلول کے ساتھ تعلق بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے قرآن کو استعمال کیا، حدیث کو استعمال کیا، وہ دلائل اور مسائل لے کے قوم تک پہنچے، ان کا نام ہے علماء عقائد۔ اب سمجھے، ان کی بھی تلاش خدا کو ڈھونڈنا ہے، لیکن دلائل کے ذریعے سے ڈھونڈنا۔ ان کے دلائل اس لیے کام کے نکلے کہ انہوں نے وحی آسمانی کو استعمال کیا۔ اور دوسرا طبقہ ان کا ہم مراقبات کے ذریعے سے، مجاہدات کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے خدا کو تلاش کریں گے، مگر اس عبادت میں ہم سرکار کی تعلیمات کو استعمال کریں گے۔ ان کا نام صوفیہ ہے۔ وہ فلسفہ مشائیہ کے فلسفہ اشراقیہ کے فلسفہ، اس کے مقابلے میں ہمارے علماء عقائد اور ہمارے صوفیہ، یہ دو طبقے بنے۔ سمجھو بات، یہ دو طاقتیں کس۔ اب جناب کون کتنا کامل ہے؟
کا جتنا سرکار کے قریب ہے، سرکار کے قرب کا کس طرح فیصلہ کریں گے کہ ان کے پاس دلائل آسمانی بھی ہیں اور اپنے ذاتی مشاہدات بھی ہیں، یعنی مراقبات کے ذریعے سے بھی۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، سب دنیا کے درباروں میں۔ وہ اب ان کو اکٹھا کرتا ہے۔ اب اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں ایک طبقہ ہے صرف صوفیاء کا جن کے پاس علوم شرعیہ نہیں ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو علماء کا ہے جن کے پاس علوم روحانیہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ طبقہ علماء کا صوفیاء کا محتاج ہے، وہ صوفیاء علماء کے محتاج ہیں، مگر جن لوگوں کے پاس وہ علم تصوف بھی درجہ کمال پر ہے اور علم طریقت بھی درجہ کمال پر ہے، علوم شرعیہ بھی درجہ کمال پر ہے، پھر ان کے لیے آپ کیا سوچیں گے؟ کہا وہ سرکار کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ جس طرح سرکار کے پاس علوم باطنیہ کا سلسلہ بھی ہے، علوم ظاہریہ کا بھی ہے، صوفیہ میں وہ کامل ہوگا کہ جس کے پاس علوم ظاہریہ بھی ہوں گے، علوم باطنیہ بھی ہوں گے۔ حضرت غوث الثقلین کا یہ ترہ امتیاز۔ امت مسلمہ میں اس کوالیفیکیشن کا کوئی دوسرا شخص صوفیہ میں نہیں گزرا، بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں۔ کیوں؟ علماء کو علماء انہوں نے بنایا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے وصال کے موقع پر 1.25 لاکھ علماء نے کہا ہم نے سارے علوم حضرت سے پڑھے۔ 1.25 لاکھ اولیاء اللہ، خواہ وہ ان میں اولیاء اللہ کے زمرے اور علماء کے زمرے خلط ملط بھی ہوئے، لیکن 1.25 لاکھ ان کی بھی تعداد بنتی ہے۔ پوچھا کہ آپ نے تصوف کن سے سیکھا ہے؟ کہا سرکار بغداد سے۔ تو صوفیہ بھی ان کے محتاج ہوئے، علماء بھی ان کے محتاج ہوئے، جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں علوم ظاہریہ کے جاننے والے بھی محتاج ہوئے، علوم باطنیہ کے ماننے والے بھی محتاج ہوئے۔ اب اس کی ضرورت پھر ایک مرتبہ محسوس کریں کہ سابقہ امتوں میں ولی اتنے نہیں پیدا ہوئے، ان میں کیوں پیدا ہوئے؟ کہا نئے نبی نے نہیں آنا تھا، وہ نبیوں کی ریپریزنٹیشن کے لیے، نبیوں کی نمائندگی کے لیے یہ لوگ آتے رہے، اور پھر اس کا اختتام کس نمونے پر ہوا؟ کہا جس سے نبیوں کی نبوت کا سلسلہ آ کے اس پر کامل ہوتا ہے جو سب نبیوں سے افضل ہے، اس نے زمرہ ہائے اولیاء اللہ میں اس پر آ کر کے ختم ہوگا جس کا نام امام مہدی آخر الزمان ہے، اور وہ اولاد فاطمہ میں سے ہے، اور وہ ایسا شاندار آدمی ہے کہ پوری روئے زمین پر کفر کہیں نہیں رہے گا۔ باتیں بڑی ہیں۔ اس وقت علماء کرام وہ تشریف فرما تھے، تو میں نے علماء اصل میں سے جن کے ساتھ میرے بعض چیزوں کا اختلاف ہے وہ میں نے اصل کتابیں علماء کرام کی خدمت میں پیش کی۔ میں نے کہا اگر میری رائے میں کوئی غلطی ہے تو آپ میری رہنمائی فرمائیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ آج نہیں کل کریں، کل نہیں پرسوں کریں۔ میں چوراہے میں کھڑا ہو کر کے یہ کہوں گا کہ میری غلطی تھی، میں نے کوئی بات غلط سمجھی تھی، ٹھیک نہیں سمجھی تھی، اگر میں ٹھیک کہتا ہوں پھر ثابت قدم رہو۔ تو یہ مولانا حافظ نعمت علی صاحب آج سے کوئی 40-45 برس پہلے کی آشنائی ہے، تو وہ اس وقت کافی ایسے اکھاڑوں میں ہم لوگ الجھتے رہے، لیکن یہ ساتھ رہتے رہے۔ ہمارے مقابلے میں کوئی آدمی آنے کے لیے تیار نہیں تھا، اپنے طور سے تنبیاں چنگنے رہ گئے، ہم کر سائیں ہیں، لیکن جب سامنے آنے تو ٹھس کافی لوگوں سے واسطہ پڑتا رہا۔ اب آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں تشریف لاتے ہیں مولانا حافظ نعمت علی خان صاحب، جس آدمی نے کتابی طور پر پاکستان کے علماء کو خود کفیل بنایا، جو وہابیہ کی شیعہ کی نایاب کتابیں تھی، کہیں نہیں ملتی تھی، ضرورت پڑتی تھی ان کے حوالے کے جا بجا دیے ہوئے ہوتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں ہماری کتابیں نہیں ہیں۔ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، پتہ نہیں کس سے مہیا کی ہیں، لیکن دنیا بھر کی نایاب کتاب جو آج سے 1 صدی 2 صدی پہلے بھی بدعقیدہ لوگوں نے لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہماری کتاب نہیں ہے۔ انہوں نے کسی اصل ان کے کتب خانے سے تلاش کر کے منو عن وہ چھاپی ہے، اور الحمدللہ میرے کتب خانے میں بھی آج بھی ان کو دکھائی ہیں چند کتابیں جو آج سے 40 برس پہلے کبھی انہی سے لی تھی، تو وہ دیکھ کے خوش ہوئے کہ وہ کام کیا ہے۔ تشریف لاتے ہیں
اور 7 منٹ کا خطبہ ہے آپ کا. ماشاء اللہ سبحان اللہ.